لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ ون از توشہ خانہ سے انہوں نے جو گڑیاں 2018 میں پرچیز کی، وہ گڑیاں انہوں نے مارچ 2018 میں ایک اپنے نام پہ 15,50,000 والی گڑی 3 لاکھ میں پرچیز کی، اور اسی طرح وائف کے نام پہ 7.25 لاکھ والی گڑی 1.5 لاکھ میں پرچیز کی، ایک کارپیٹ پرچیز کیا۔ تو یہ نامینیشن پیپر جو 2018 میں فائل کرتے ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے اور نہ FBR ریٹرن میں بتاتے ہیں۔ لیٹر آن 2023 میں جب یہ فیڈرل منسٹر بنتے ہیں دوبارہ پلاننگ کے PDM کی گورنمنٹ میں، تو یہ مارچ 2023 میں کیبنٹ ڈویژن کو ایک لیٹر لکھتے ہیں وچ از ود می، اس میں یہ 19,91,000 روپے کی جو بیلنس پیمنٹ ہے وہ پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور والنٹری ریٹرن میں جا کے کہتے ہیں جی کہ میں بہت پارسا ہوں تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ بڑا غلط کام کیا میں نے 18 میں، تو اب میں اچھا بچہ بننا چاہتا ہوں قوم کے سامنے۔ تو اب یہ بیلنس اماؤنٹ تو پے کرتے ہیں لیکن نہ ریٹرن میں شو کرتے ہیں 2023 کی، ٹھیک ہے، کنزیکٹیو کسی ایئر میں بھی کہیں مینشن نہیں ہے، اور نہ یہ ساسا جات میں ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ موصوف جب جھوٹ پہ پالیٹکس کر رہے ہیں، اپنے لیڈر کو آئے دن ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو پھر خود ان چیزوں سے کیوں وائڈ کر رہے ہیں؟ خود ان کو قوم کے سامنے آ کے بتانا ہوگا کہ وہ رولکس واچ اگر ان کے پاس ہے تو وہ پہن کے انٹرویو کریں، اپنا جواب دے میرا، ٹھیک ہے جی، اگر نہیں ہے بیچ چکے ہیں تو پھر رسیدیں پیش کریں قوم کے سامنے، ٹھیک ہے، وہ کتنے کی بیچی انہوں نے، قیمتی گڑیاں تھیں۔ اور لاسٹلی اس کی مالیت کتنی ہے جو توشہ خانہ سے احسان اقبال صاحب نے جو چیزیں لی تقریباً؟ وہ میں نے آلریڈی بتایا ہے کہ اس کی مالیت جو اسسمنٹ ویلیو تھی 15.5 لاکھ کی تھی جو انہوں نے 3 لاکھ میں خریدی، اور جو وائف کی تھی وہ 7.25 لاکھ کی تھی وہ انہوں نے 1.5 لاکھ میں خریدی، ٹھیک ہے، وہ یقیناً اس سے بہت زیادہ ویلیو کی چیزیں تھیں۔ لیکن یہ جب بیلنس پیمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر ان کو نامینیشن پیپر جو 2024 فروری کا جو کمنگ الیکشن ہے اس کے لیے فائل کرتے ہیں بیفور الیکشن کمیشن اور RO کو، تو پھر اس میں اپنا ڈکلیئر کرنے تھے انہوں نے ساسے جی، اور FBR ریٹرن میں یہ ڈکلیئر کرنی تھی چیزیں۔ پھر اسی طرح یہ اپنی لینڈ کی ہولڈنگ کم بتاتے ہیں، انہیریٹڈ پراپرٹی زیادہ بتاتے ہیں، اسی طرح یہ اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو انیکٹیو شو کرتے ہیں، اس کے ایسٹس نہیں بتاتے، اور اسی طرح یہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ اپنا پروفیشن بتاتے ہیں، اس کی کوئی کنسلٹنسی چارجز کہیں انکم کہیں شو نہیں کرتے، اور موصوف کہیں پروفیشنل ٹیکس نہیں پے کرتے۔ اس کے بعد موصوف 10,000 کے اسٹاک ایکسچینج سے شیئر لیتے ہیں، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتاتے کس کمپنی کے ہیں، وہ پچھلے 3 سالوں کی ریٹرنز میں آ رہی ہیں، اور اس میں موصوف نے اس سال 1 لاکھ کے قریب نفع لیا ہے 10,000 کے شیئر کے اوپر، اور پچھلے سال 15 لاکھ نفع لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں بھی پتہ چلے کون سی ایسی کمپنی ہے جس پہ اتنے 100% کے حساب سے نفع ملتا ہے، ہم بھی کوئی 10-20 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کر لیں۔ موصوف اپنا گھر 2018 سے 11 لاکھ کا بتا رہے ہیں، جہاں پہ 50 لاکھ روپے مرلہ گھر کی کم از کم ویلیو ہے، وہ کروڑوں روپے کے قیمتی گھر جو کمرشل لینڈ کے اوپر ہے، مجھے نہیں امید کہ اس کے اوپر کبھی انہوں نے کمرشل ٹیکس بھی دیا ہو، ٹھیک ہے جی، اور موصوف کروڑوں روپے کا گھر 11 لاکھ روپے میں بتاتے ہیں۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں چلیں زیادہ نہیں، ہم کروڑ روپے کا تو خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں وہ اپنا دے دیں، ان کا تو 11 لاکھ کا نہیں۔ اب میں آفر آپ کی وساطت سے کر رہا ہوں کہ 1 کروڑ روپے کی ہم گاہک ہیں، تو ہمیں وہ اگر یہ دے دیں تو ان کو نفع ہو جائے گا، 89 لاکھ روپے پروفٹ، اس سے اچھی کیا ڈیل ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 تاریخ کو یہ آئیں اور وہی رولکس واچ انہوں نے پہنی ہو تو، اور مسز کے ہاتھ میں بھی وہی رولکس واچ ہو، تو کم از کم توشہ خانہ کی چیزیں تو ڈکلیئر کریں نا، اور باقی ان کی معاملات جو ہیں وہ اپنا اپیل کے اندر مینشنڈ ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ جو ہمارے ایکس ڈسٹرکٹ ناظم ہے کرنل جاوید صفدر کالو اور ان کی وائف ایکس ایم این نے، کے حوالے سے آپ کے پاس وہ ڈیٹ شیٹ پڑی ہوئی ہے، اس پہ کیا چارج لگے ہوئے ہیں، کیا ان کا وہ ہے؟ ان کا سین یہ ہے کہ انہوں نے پراپرٹی کی ایک ڈیٹیل لسٹ دی ہوئی ہے 13 نون لیگ سے ہی ہے سر؟ جی نہیں، وہ مجھے نہیں پتہ اس ٹائم کہاں سے ہیں، لیکن وہ بھی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں، ایکس ڈسٹرکٹ ناظم رہے مشرف دور میں، وائف ان کی MNA رہی اور منسٹر بھی رہی، پارلیمانی سیکرٹری رہی کسی ڈپارٹمنٹ کی، تو اس دور سے انہوں نے کافی سارے کھمبے لگوائے ہوئے ہیں، تو وہ جناب اپنا ان کی آمدن کا سورس اچھا خاصا ہے۔ تو آرمی سے جب وہ نکلے ہیں تو اب تک انہوں نے اربوں کے ساسے بنا لیے ہیں، مثلا اپنا ڈیرا FBR ریٹرن میں 1 کروڑ 16 لاکھ کا مینشن کرتے ہیں، اور کمرشل لینڈ ہے اور وہ 12 کروڑ کا ایسٹس میں شو کرتے ہیں، پرائز بانڈز بتاتے ہیں ایسٹس میں، لیکن NTN میں FBR ریٹرن میں پرائز بانڈ کا تذکرہ نہیں کرتے، وہ ان نیم ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اپنا ڈیری کا بزنس چھپاتے ہیں، FBR ریٹرن میں وہ شو نہیں کرتے، ایسٹس میں بتاتے ہیں ہمارے پاس اتنی مالیت کی گائیں بھینسیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو زرعی زمین ہے اس کے اگینسٹ
وہ اتنی مالیتی زمین ہے اس کے اگینسٹ بڑا کم سا ایگریکلچر ٹیکس پے کر کے، وہ بھی آخری دن پے کرتے ہیں 30 کو، ٹھیک ہے، سکروٹنی جب ان کی ہو چکی تھی، اور اسی طرح اپنا ایکسائز کا ٹیکس اینڈ پے کرتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان کی اربوں روپے کی چیزیں، منی ٹریل تو بالکل سامنے ہے کرنل صاحب کی بھی اور ان کی وائف کی بھی. تو اس پہ آر او کو ٹائملی، اب تو چونکہ ہمیں وہ وہاں پہ ڈاکومنٹس ہی پرووائڈ نہیں ہو رہے تھے، تو ہاؤ کین وی فائنڈ اپنا سبمٹ آبجیکشن اگینسٹ، ہم ان کے خلاف آبجیکشن فائل کرنا چاہ رہے تھے. مسٹر پروفیسر ارسطو آف ناروال، احسن اقبال چودھری اور جناب کرنل جاوید صفدر کالو ایکس ڈسٹرکٹ ناظم، اور رفعت جاوید کالو اور عادل کالو صاحب، لیکن کاغذات کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہاں پہ آبجیکشن اگرچہ فائل نہ کر سکے. ہماری اپیل ایکسیپٹ ہو گئی ہے اور ان کے لیے 9 کے نوٹسز ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے. جی، لاہور ہائی کورٹ سے، اور انہوں نے، ہماری آنریبل کورٹ نے میرٹ دیکھتے ہوئے ان کو کال اپ کر لیے، سمن ہو گئے ہیں. اب میرا تو یہ کوشچن ہے کہ آر او کو خود اس پہ ایکشن لے لینا چاہیے تھا ان چیزوں کے، کیونکہ ڈاکومنٹس تو سامنے ہیں، انہی سے وہ چیزیں نکالنی تھیں. تو اینی ہو، انشاءاللہ کورٹ ول جسٹی اپنا اس پہ میرٹ کرے گی، اور انشاءاللہ میرٹ ہوگا ان کے اگینسٹ.